ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہوں, 5 سوال کے مجھے جوابات دیجیے, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ذہنی صحت بہتر ہے یا نہیں. سوال نمبر 1, کیا آپ روزانہ چند منٹ اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں؟ نمبر 2, کیا آپ کی زندگی میں جسمانی سرگرمی ہے یا نہیں؟ نمبر 3, کیا آپ کسی سے اپنی باتیں, اپنی تھاٹس شیئر کرتے ہیں؟ نمبر 4, کیا آپ کی نیند اور خوراک متوازن ہے؟ نمبر 5, کیا آپ اپنی سوچ کو منفی کے بجائے مثبت انداز میں سوچتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان میں سے 3 سوالوں کا جواب نہیں میں آیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس وقت آپ اپنی ذہنی صحت کو فوراً ترجیحات میں شامل کریں, کیونکہ صحت مند دماغ ہی خوشحال زندگی کی بنیاد ہے. آج ہم بات کریں گے 5 ایسے اقدامات کے لیے جو ہماری ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 1, روزانہ مراقبہ کریں یا نماز میں یکسوئی اختیار کریں. تحقیقات بتاتی ہیں کہ روزانہ 10 سے 15 منٹ کا مراقبہ یا یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا دماغ میں اسٹریس ہارمون کو کم کر دیتا ہے اور سیروٹونن اور ڈوپامن جیسے خوشی دینے والے کیمیکلز کو بڑھا دیتا ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دماغ انتہائی پرسکون ہو جاتا ہے اور سوچ واضح ہو جاتی ہے. چھوٹا سا کام جو روزانہ کرنا ہے, دن میں صرف 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, سانس کے ان اور آؤٹ پر دھیان دیں یا پھر نماز میں دل سے توجہ پیدا کریں. یہ ذہنی صحت کی بنیاد ہے. نمبر 2, باقاعدہ ورزش کریں. ورزش صرف جسم نہیں بلکہ آپ کے ذہن کو بھی بہت مضبوط کرتی ہے. جب آپ ہلکی دوڑ, واک یا سائیکلنگ کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اینڈورفنز پیدا ہوتے ہیں جو کہ قدرتی اینٹی ڈپریسنٹ ہیں. ریسرچرز یہ کہتی ہیں کہ روزانہ 30 منٹ تیز واک یعنی برسک واک جسے کہتے ہیں, اس کو کرنے سے آپ کے موڈ, آپ کی نیند اور آپ کا فوکس تینوں بہترین ہو جاتے ہیں. نمبر 3, دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے شیئر کیا کریں. انسان کے اندر اپنے جذبات کو دبانے کی جو گنجائش ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے, وہ جلدی فلڈ ہو جاتی ہے. جب آپ اپنی بات کسی بھروسے مند شخص یا تھراپسٹ سے شیئر کرتے ہیں تو دماغ میں اسٹریس لوڈ آپ کا کم ہو جاتا ہے. اس کو ایموشنل ڈیٹاکس کہتے ہیں. جیسے ہماری باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے ایسے ہی ہمارا مائنڈ بھی ڈیٹاکس ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے, میں کسی کو جانتا یا جانتی نہیں ہوں. تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نہیں ہے جس سے آپ شیئر کر سکیں تو آپ اس کو کسی ڈائری میں لکھ لیا کریں. اس کو جرنلنگ کہتے ہیں. صدیوں سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے آ گئے. جب سے پیپر آیا تب سے تو وہ اس سے پہلے دیواروں پہ لکھتے تھے. جب پیپر آیا تو پیپر ڈائری آئی. ڈائری بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ گئے فلموں ڈراموں میں کہ وہ ڈائری لکھی جاتی تھی. تو وہ بیسکلی جن کے پاس لوگ نہیں ہوتے وہ اپنی ڈائری میں, اس کو جرنلنگ کہتے ہیں, روزانہ کی تھاٹس کو آپ لکھنا شروع کریں. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ روزانہ 5 منٹ لکھنے سے یعنی اپنی تھاٹس کو لکھنے سے آپ کی اینزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 4, اچھی نیند اور متوازن غذا کو ترجیح دیں. جب نیند پوری نہیں ہوتی تو دماغ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے جس سے چڑچڑاپن, فوکس کی کمی اور بے چینی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. نیند بیسکلی آپ کے دماغ کی ایک ریسیٹ بٹن ہے. آپ کا مائنڈ صبح تک ریسیٹ ہوتا ہے, تو نیند بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح خوراک میں وٹامن ڈی, اومیگا 3, B12, میگنیشیم جیسے نیوٹرینٹس دماغ کے لیے ایندھن کا کام کرتے ہیں. یاد رکھیں, ایمٹی اسٹمک ایمٹی مائنڈ. جب آپ کے اچھا کھائیں گے نہیں تو اچھا سوچ بھی نہیں پائیں گے. آپ کا کھانا پینا, آپ کی غذا آپ کے مائنڈ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. نمبر 5, مثبت سوچ اور خود آگہی پیدا کریں. اپنی خامیوں کے بجائے اپنی خوبیوں پر فوکس کریں. روزانہ کم از کم 3 چیزوں پر شکر ادا کریں. یہ عمل دماغ میں گریٹیٹیوڈ پاتھ ویز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. آپ کے برین میں نئے نیو پاتھ ویز بنتے ہیں جس میں شکر گزاری ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شکر گزار, تم شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا. بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوکس کیا ہے قرآن پاک میں بھی. شکر گزاری کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ریسرچ بتاتی ہے شکر گزار لوگ
زیادہ پروڈکٹیو، پرسکون، اسٹیبل، ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں۔ خود آگہی کا مطلب ہے اپنے خیالات، اپنے جذبات، رد عمل کو پہچاننا۔ یہی ذہنی مضبوطی کی اصل جڑ ہے۔ یاد رکھیے دماغ بھی جسم کی طرح تھک جاتا ہے، روزانہ تھکن محسوس ہوتی ہے نا باڈی کو، سیم دماغ کو بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اسے وقت، آرام اور محبت دیجیے۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید لوگوں سے شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔